अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू घर का प्रोग्राम सत्यपाल आनंद के बारे में है। आज हमारी नशिस्त की सदारत मंसूर सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, और लोग जिस तरतीब से हमारे साथ शामिल हुए हैं उन्हीं तरतीब से मैं उन्हें दावत खिताब दूंगा। सबसे पहले मैं जनाब अनीस सैयद साहब, आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप कोई सत्यपाल आनंद साहब के बारे में बात करना चाहते हैं। अनीस सैयद साहब। बाकी अ, लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सत्यपाल आनंद साहब से बहुत ज़्यादा मुतारिफ नहीं हूँ, और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत महरूम समझता हूँ। मुझे यकीन है कि आज की नशिस्त के बाद मैं न सिर्फ उनसे मुतारिफ होऊंगा, बल्कि मुझे उनको मुताला करने के लिए एक महमेज भी मिलेगी। और इसलिए मेरी तरफ से आज गुफ्तगू को मौखर किया जाए। वजह ये है कि मैंने इनका मुताला नहीं किया है, और बल्कि हकीकतन मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ नाम मैंने सुना है, मैं इनसे मुतारिफ नहीं हूँ। लिहाजा कोई और साहब या साहिबा इस पर गुफ्तगू करें, और मैं उसको बिल्कुल सुनूंगा, और यकीनन फिर आगे मैं उनको पढ़ने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए जनाब सदर, मुझे आज मेरी माजरत कबूल की जाए। शुक्रिया अनीस भाई। मैं तो कुछ सत्यपाल आनंद के बारे में बात कर देता हूँ, उसके बाद हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सत्यपाल आनंद एक मुसन्निफ भी थे, मुहक्किक भी थे, एक उस्ताद भी थे, और शायर भी थे। और इनकी पैदाइश 1924, याद नहीं रहा एग्जैक्टली डेट इनकी, लेकिन ये 1931 1931 की पैदाइश थी। अच्छा। जी। और ये पाकिस्तानी पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी, और फिर ये इनकी मादरी ज़बान पंजाबी थी, और उनकी वफात जो है अभी हाल में ही पिछले साल अगस्त में कनाडा जी। में इनकी वफात हुई। बहुत काबिल इंसान थे, बेतहाशा काबिल इंसान थे। दो पीएचडी इनके पास थी। एक पीएचडी इन्होंने अंग्रेजी अदब में की थी, और दूसरी पीएचडी इन्होंने फलसफे में हासिल की थी। और ये बुनियादी तौर पे अंग्रेजी के उस्ताद थे, जिस तरह फराग गोरखपुरी भी थे, लेकिन इनका जो इश्क था वो उर्दू था। और इन्होंने उर्दू में गज़लें कही हैं, पंजाबी में गज़लें कहीं, हिंदी में गज़लें कहीं। लेकिन गज़ल से इनके ये इतने दोस्ताना रवैया इनका नहीं था, और बड़ी अजीब सी ये डायकॉटमी लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इनकी बातें सुने और समझने की कोशिश करें, तो जो सिलसिला अल्ताफ़ हुसैन हाली से शुरू हुआ था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उसका हिस्सा थे, और उसी सफ़र उसी ख्यालात का के हामिल सत्यपाल आनंद भी थे, और जोश महली आबादी भी उसमें शामिल थे। कि वो ये कहते थे कि जो हमारे यहाँ गज़ल कही जा रही है, वो गज़ल के मुखालिफ नहीं थे। बात वो ये कहते थे कि जो हमारे यहाँ गज़ल कही जाती है वो बहुत ही रवायती बल्कि दक़यानूसी बन गई है। हम घिसे पिटे इस्तिआरे इस्तेमाल करते हैं, हमारे मज़ामीन पुराने हैं, काफ़िया पैमाई ज़्यादा होती है। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वो बड़ी सख्ती से मुखालफत करते थे। और वो ये कहते थे कि गज़ल एक तरह का हमारे और दुनिया के अदब के दरमियान सद्दे राह बन गई है, एक 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 ब्लॉकेज बन गई है। क्योंकि गज़ल में कोई भी शेर आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी शायरी आपको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रांस क्रिएट करने का। तो जब ट्रांस क्रिएट करते हैं तो दो मिसरों के जो उर्दू की गज़ल होती है वो बहुत लंबी फैल जाती है। न सिर्फ ये, बल्कि वो जिस इकोसिस्टम में काम करती है और जो इस्तेआरे हैं वो बड़े सब सब बड़े मकामी हैं। और मकामी भी उनको उनका एतराज़ ये है कि सब ये फारस से लिए हुए हैं, वहाँ से सारे आइडियाज़ हैं। ये इनके उर्दू ने कोई भी मुकामी ज़ुबान से या मुकामी रुझानात से या से कोई असर कबूल नहीं किया है, और ये किया भी है तो बहुत कम किया है, और गज़ल में इसकी झलक नज़र नहीं आती। तो वो गज़ल के बजाय नज़म के ज़्यादा हामी थे, और उन्होंने 200 से ज़्यादा नज़में लिखी हैं, और उनको शायद माना जाता है कि उर्दू में सबसे ज़्यादा नज़में उनकी हैं।
خاص طور پر بلینک ورسز ہم آزاد نظمیں کہتے ہیں، وہ انہوں نے بہت کہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سب کہتے ہیں نثری نظم، ایسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ باقاعدہ عروض سمجھتے تھے، اور انہوں نے جو شاعری کی ہے، جو آزاد شاعری بھی کی ہے، وہ بڑی عروض میں ایک ساتھ کی ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہندی میں، ان کا جو بڑا کام یہ تھا کہ ہندی میں اردو غزل کو متعارف کرایا، پھر پنجابی میں غزل انہوں نے کہیں، اس کے علاوہ یہ عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کے جو کینوس بہت وسیع تھا، لہذا انہیں جو کمپیریٹیو لٹریچر تھا، وہ وہ بھی کئی جگہ پڑھاتے تھے، پوری دنیا میں انہوں نے پڑھایا، غالباً 13 یونیورسٹیز دنیا بھر کی ایسی جہاں انہوں نے پڑھایا، اور امریکہ میں پڑھاتے تھے، انگلینڈ میں پڑھایا، انڈیا میں پڑھایا، تو ماشاءاللہ ان کا یہ جو درس و تدریس سلسلہ ہے یہ بھی بہت وسیع ہے، اور انہوں نے یہ کہتے تھے، ان کی جو کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں مکمل طور پہ ان سے اتفاق نہیں کرتا ہے، اس طرح یہ غزل کو لٹریچر نہیں بلکہ اوریچر کہتے تھے، یعنی اورل لٹریچر، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھی شاعر کبھی اسے سخن کہتا ہے یا کلام کہتا ہے، تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کئی آپ کو دیکھیے، اور یہ حقیقت ہے، کئی جو سنجیدہ مزاج کے شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شعر ہے وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ سننے والی چیز جو ہے نا، اس میں اداکاری زیادہ شامل ہو جاتی ہے، اس میں پرفارمنگ آرٹ زیادہ آ جاتا ہے۔ ستیہ پال آنند مشاعروں کو کہتے تھے کہ یہ ایک ذہنی عیاشی ہے، اور جو ہندوستان پاکستان سے باہر جو مشاعرے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ہماری جو کلچرل تشنگی ہے اس کی تشفی کا باعث ہوتے ہیں، وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے پازیٹیولی لٹریچر میں، اور یہ باتیں سب سوچنے والی بات ہے، ایک دم ہمیں اس پہ کوئی ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی جو باتیں بہت ہی حکمت والی، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، کہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ ادب میں، آپ سوچیے ذرا۔ وہ اس قدر مخالف تھے کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ آج کل جو مشاعرے ہو رہے ہیں یہ مجرے ہیں، مشاعرے نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو مشاعروں کے اندر جو جس طرح کے سطحی شعر پڑھے جاتے ہیں، وہ ایک پرابلم ہے، اور اس کی رہی صحیح کسر ترنم سے پڑھنے والے شعرا نے کر دی ہے، تو یہ بیسیکلی بہت تباہ و برباد کر دیا ہے اس صنف کو، اور مشاعرے سے میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجرے بن کے رہ گئے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ نظم کے بہت بڑے حامی تھے، اور جو ہمارے جتنے بھی اردو ورثے ہیں اس کے بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں محافظ تھے، یہاں تک کہ وہ اردو اسکرپٹ کے حق میں تھے، یہ نہیں کہ وہ دوسرے اسکرپٹ کو برا سمجھتے تھے، لیکن وہ اردو اسکرپٹ کے حق میں تو بہت ہی اس کے حق میں وہ بیان دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ ان کو متعدد اعزازات ملے، جو انڈیا سے ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، پاکستان سے ان کو ستارہ امتیاز ملا۔ ایک میٹنگ میں تو ایک جگہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی زیادہ سمجھتے ہیں، ہندوستانی کم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی جو روٹس ہیں وہ پاکستان میں زیادہ تھیں۔ ان کے بارے میں ان کو آپ کو ایک ان کی ایک نظم بھی سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دو تین باتیں جو میرے اپنے آبزرویشن تھی۔ ایک تو مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ان کی جو پی ایچ ڈی، انہوں نے دو پی ایچ ڈی کی تھی، پہلی انہوں نے پی ایچ ڈی انگریزی ادب سے کی، کس یونیورسٹی سے کی؟ دیکھیے، دو پی ایچ ڈی کبھی برابر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ جس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے، اٹ اسپیکس والیومز آن دی انٹلیکچوئل کیپیسٹی آف دا پرسن۔ انہوں نے ایک یونیورسٹی، ایک جو دوسری پی ایچ ڈی کی فلسفے میں، وہ یہ سین انٹونیو ہمارے ٹیکسس کی ایک ٹرینٹی یونیورسٹی آف ٹیکسس ہے، وہاں سے کی تھی انہوں نے، کوئی ایسی کوئی خاص یونیورسٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فیک یونیورسٹی ہے، ان کے باقاعدہ، بہرحال آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ہزاروں یونیورسٹی ہر مختلف معیار کی ہیں، تو پہلی یونیورسٹی کو نہیں پتا کہ پہلی پی ایچ ڈی کی کہاں سے آئی، مجھے نے بڑی تحقیق کی، مجھے نہیں پتا چلا، تو دوسری یونیورسٹی تو کوئی ایسی کوئی خاص یونیورسٹی نہیں ہے، پھر جو پڑھاتے بھی تھے جہاں پہ، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جسے آپ صف اول کی یونیورسٹی کہیں، انڈیا میں بھی نہ انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا، نہ لکھنؤ میں، نہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھایا، انہوں نے امریکہ میں پڑھایا تو یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، پتہ نہیں کیسی یونیورسٹی، میں نے تو نہیں سنا، ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی ان واشنگٹن ڈی سی، بس ایک یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا، وینکوور کا نام نظر آتا ہے تھوڑا بہت، لیکن کوئی ایسی نہیں ہے جسے آپ کہیں صف اول کی یونیورسٹی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اعتراضات جو مجھ پر نظر آتے ہیں نا،
اس کے بعد جب یہ اردو غزل پہ کہتے ہیں کہ بھائی اورل لٹریچر بن گئی ہے، اوریچر بن گئی ہے، تو بھائی ہمارا اردو کا ہے ہی یہی. ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو ادبی ارتقاء ہو وہ ایسے ہی ہو جیسے فرانس کا یا برطانیہ کا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی بڑی کمی ہے. جو ہمارے یہاں جو اردو ادب یا اردو غزل یا اردو شاعری کی جو ابتدا ہوتی ہے، جس کو ہم جو روٹس دیکھتے ہیں وہ جا کے عرب میں دیکھتے ہیں. تو عرب میں کون سے لکھنے والے تھے؟ وہ جو شاعر سناتے ہیں، تو ان کے یہاں جو ہر چیز تھی وہ اورل ٹریڈیشن تھی ان کے یہاں. تو اس پہ یہ کہنا ہے کہ اب اورل لٹریچر ہے ہمارا اردو شاعری کا، تو بھائی یہ بات درست ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں تعلیم یعنی پڑھنے والے لوگ کم تھے، اور دوسری بات یہ کہ کتابیں چھپنے چھپانے کا اور اس کو افورڈ کرنے کا بھی ہمارے یہاں مسئلہ رہا. تو جو ہمارا اورل لٹریچر ہے اس سے زیادہ پاپولر ہوا، اور نہ صرف یہ غزل میں بلکہ دوسری داستانوں میں بھی دیکھیے آپ، تو اورل لٹریچر ہی ہے. تو میں یہ اس کے بارے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. اور لیکن یہ سب اعتراضات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن کی بہت اچھی ہیں. خاص طور پہ انہوں نے جس طرح نظم کی انہوں نے آگے بڑھایا، جدید نظم کو آگے بڑھایا. ان کا ایک پوائنٹ تھا جو غزل کے بارے میں، جو کہ میں نے بھی ایک دفعہ اردو گھر میں کہا تھا کہ اگر غزل اگر اتنی اچھی ہوتی عالمی پیمانے پر، اپنے تمام بایسز، اپنے تمام جو تعصبات کو دور رکھ کے سوچیے ذرا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہائیکو تو دنیا بھر میں کہی جا رہی ہے، اردو میں بھی ہائیکو کی جاتی ہے، جیپنیز جو جو اسٹائل آف رائٹنگ ہے، پوئٹری ہے، لیکن ہماری غزل کو کسی نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا. اس طرح سوچنے والی چیزیں ہیں. آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو ان کی ایک نظم سنا دیتا ہوں. نظم کا نام ہے نتش بگساں اور اقبال. یہ ہنری بگساں اور ایک فرانسیسی فلسفی تھے پچھلی صدی میں، اور فریڈرک نیچے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ 19ویں صدی میں ایک جرمن فلاسفر تھے. تو میں آپ کو ان کی نظم سنا رہا ہوں. یا واضح رہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ماہر لسانیات تھے، یہ خود فلسفے کی پی ایچ ڈی بھی تھے. نتشے، بگساں اور اقبال. اور غور کیجیے گا یہ نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں ہے تو وہ آزاد نظم، لیکن یہ مفاعلن 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 پوری نظم اسی بحر میں ہے. برقساں نے عالم اروا میں نتشے سے ایک دن یہ کہا، اے فلسفی کیا تم کو اندازہ ہے، ایک اردو کے شاعر نے ہمارے فلسفے سے استفادہ کر کے ایک بالکل نئی تفسیر دی ہے مرد کامل کی. اسے سارے جنوبی ایشیا کے لوگ ہم سے بھی بڑا تسلیم کرنے لگ گئے ہیں. خود فراموشی کے عالم میں کسی پیچیدہ تھیری کے دقیقے گنتے گنتے سو گیا تھا. چونک کر نتشے نے پوچھا، کون ہے وہ؟ شاعر مشرق لقب ہے، بکساں بولا. تمہیں تو علم ہے میں اپنی تھیوری میں ہمیشہ ارتقاء کے پہلوؤں کو اولین رکھتا ہوں. جانور سے کچھ ذرا اونچا ہے آدم. ارتقاء کی سیڑھیوں پر ہر قدم چڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا ایک دن آدم وہ رتبہ پا ہی لے گا کہ اسے ذہن رسا کی انتہا درجے کی حکمت بخش دے گا. جسم اس کا ذہن کے بس میں رہے گا، ایک سیڑھی اور چڑھ جائے گا آدم. کیا نئی تفسیر دی ہے شاعر مشرق نے، نقشے طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ ہم نے فلسفے کی ساری جہتیں اور علم ارتقاء کے سارے پہلو مدتوں پہلے ہی واضح کر دیے تھے. ایک نکتہ رہ گیا تھا، بکساں دھیرے سے بولا. فکر سے فعل و عمل تک بات کا جانا ضروری ہو گیا تھا. مرد کامل میں جو غازی اور مومن کے عمل کا ایک عنصر ہے، اسے اپنے نئے انسان کا محور بنایا شاعر مشرق نے اپنے فلسفے میں. ہم نے اس نکتے کو سمجھا ہی نہیں تھا. تو یہ ان کی نظم ہے نتش بکساں اور اقبال. تو یہ میری طرف سے اتنا ہی آج. اب میں گزارش کروں گا جناب سلمان صدیقی صاحب آپ سے، اگر آپ کے پاس اب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کیجیے سلمان. جی شکریہ، میں بہت بہت حاضرین محفل کو آداب، اور میں معذرت چاہوں گا. اتنا ضرور ہوا کہ جب یہ موضوع چنا گیا تو میں نے جا کے تھوڑی بہت یہ دیکھا کہ ستیہ پرانند کی کیا خدمات ہیں، کیا تصنیفات ہیں. ان کے افسانے بھی موجود ہیں، ان کے تراجم بھی ہیں غالباً کافی، اور وہی آزاد نظمیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن افسوس کہ میں وقت کی تنگی کے باعث کچھ بھی تیاری نہیں کر سکا.
कुछ नज़में बस मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन इंशाल्लाह इनका मुताला मेरे ख्याल से मैं वक्त निकाल के करूँगा। मगर आज मैं माजरत चाहता हूँ और पास करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत सलमान। अगला अगला नाम मेरे पास है तिलमीज फातिमा बनी साहबा के, तिलमीज बहन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अ, मुझे मौका देने का। असल में जो सलमान कह रहे हैं, मैंने भी जिस वक्त जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, जब मैंने तजवीज़ पेश की थी तो मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी थी उसी वक्त, ताकि मैं इस पे बात कर सकूं। इत्तेफाक की बात यह कि मैंने नोट्स नहीं लिए। बहरहाल डॉक्टर सत्यपाल आनंद का नाम मैं इसलिए लूंगी कि दो तीन बातें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी। पहली बात तो यह है कि इलाकाई जो अदब है या इलाकाई जबानें बोलने वाले जो लोग हैं, ज़ाहिर है हम इलाकाई जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक लैंग्वा फ्रैंका है या एक मरकजी जबान है और बाकी सब जबानें उसकी जेल में आती हैं, जिसमें हम पंजाबी को भी शामिल करते हैं। तो ज़ाहिर पाकिस्तान में जब इलाकाई का जिक्र हम कहते हैं या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। बलूची, पश्तो, ब्राहवी, सिंधी, पंजाबी, जो भी जबानें, तो ज़ाहिर है इनकी जो जबान थी, फर्स्ट लैंग्वेज या पहली जबान, वो पंजाबी थी। पंजाब से हमें कम से कम दो तीन लोगों का तो मैं नाम ले सकती हूँ जो कि बहुत कहानी की दुनिया में या अदब की दुनिया में जिन्होंने उर्दू को, हालांकि उनकी पहली जबान पंजाबी थी, उर्दू के लिए उन्होंने बड़े उनकी खिदमात हैं, या तराजिम के जरिए वो उर्दू में आए या उन्होंने बराह रास्त लिखा। उसमें एक नाम तो अमृता प्रीतम का ही है, उन्होंने मेरा ख्याल उर्दू में तो कुछ नहीं लिखा। दूसरा नाम नानक सिंह का है, जो कि एक बहुत अच्छे कहानीकार थे। और एक नाम इनका है डॉक्टर सत्यपाल आनंद का। और इन्होंने जो आपने जो बातें कही हैं, और मैं कुछ कुछ ज़रा मुझे पैरेलल या समझ लें मुतवाजी बातें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि जदीद अदब और अंग्रेजी अदब को पढ़ने वाले ज्यादातर लोग गजल को पसंद नहीं करते। ये आपको पता नहीं क्यों ये कुछ इत्तेफाक नजर आएगा। दूसरा ये कि दूसरा इत्तेफाक या दूसरा जो पैरेलल मुझे नजर आता है वो शोरा पंजाब के यहाँ नजर आता है। यानी वो लोग, मैं ये लफ्ज अगरचे कि ये बिल्कुल बहुत क्या कहूँ, अस्कार रफ्ता या बहुत पुरानी इस्तिलाह हो गई है और अब तो ये इस्तेमाल भी नहीं होती, मादरी जबान। ज़ाहिर है अब उर्दू, अब ये फर्स्ट मदर टंग की जगह अब जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। तो जिन लोगों की पहली जबान उर्दू नहीं थी, उन्होंने उनके खिदमात जो हैं वो नज्म में आपको ज्यादा नजर आएंगी, गजल में नहीं नजर आएंगी। अगर चंद मुस्तस्नियात के अलावा, जैसे जोश। तो ये जो पैरेलल है, ये मुझे ज़ाहिर इकबाल के यहाँ, पंजाब के शोरा में बहुत से लोगों के यहाँ मुझे नजर आता है कि उन्होंने नज़में तो बहुत खूब कही हैं लेकिन गजल नहीं कही। अच्छा, तीसरा एतराज जो नज़म पे है उनका, और सॉरी गजल पे है उनका, कि गजल को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है, शायद अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम था आगा शाहिद। देखें उनका आखिरी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में गजलें कही हैं। लेकिन ज़ाहिर है अंग्रेजी में गजल कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई सोनेट की शक्ल में मरसिया लिखे। तो मतलब ये कि ज़ाहिर है जो जो सिर्फ पे सुखन जिस मुल्क की होती है वो उस मुल्क के माशरे से, कल्चर से उगती है बाकायदा। तो आप ज़रा एक सिंफ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका यही हशर होगा। और उर्दू के साथ चूंकि इसलिए इसका तर्जुमा नहीं हो सकता, जो मुझे महसूस होता है, बहुत सारी इसमें सारी रुकावटें हैं, लेकिन एक रुकावट यह है कि गजल खुद ईरान की सिर्फ नहीं है, तो यार अरबों से आई है, फिर अरबों से फिर ये ईरान में आई, फिर ईरान से ये हिंदुस्तान में आई। तो इसमें आपको तीन कल्चर नजर आएंगे। आप तीन कल्चर्स को कैसे अपने तर्जुमे में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ट्रांसक्रिएट करने का भी यही मामला है कि आप चाहे नज्म लिखें या नसर लिखें, ट्रांसक्रिएट ही होता है ज्यादातर। लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा कहीं मुमकिन नहीं है। चाहे आप नसर ही लिख रहे हो, चाहे आप नसरी नज्म का तर्जुमा कर रहे हो, लफ्ज लफ्ज सूफिया मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि आप लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा नहीं लिख सकते। सबसे ज्यादा जो मसाइल हुए हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा मसला है वो कुरान के तर्जुमे का है, जिसपे कत्ल के और कुफर के फतवे तक लग गए कि लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा नहीं मुमकिन है। लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा जब तक आप उस माशरे में ना रहते हो, उस माशरे के उस जबान को ना समझते हो, उस जबान का एक डीएनए है, उस डीएनए के से आपका ताल्लुक ना हो, तो आप नहीं समझ सकते। तो ये एतराज, मैं इस एतराज को बहुत ज्यादा नहीं समझती कि को बहुत वजनी एतराज है कि नहीं लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा नहीं हो सकता या अच्छा तर्जुमा नहीं हो सकता।
یہ اسی لیے نہیں ہو سکتا کہ آزاد نظم یا محرہ نظم یا جتنی بھی ہمارے یہاں جو اصناف سخن ہیں خاص طور پر، وہ چونکہ مغرب سے آئی ہیں، اس لیے انہیں مغرب کی زبان میں ان کا ترجمہ کرنا بھی بہت آسان ہے، کیونکہ آپ نے وہاں سے فارم سیکھا، آپ نے وہاں سے ہیئت سیکھی ہے، لیکن کلچر آپ اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ آزاد نظم لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان سے فارم تو لے لی، لیکن آپ کے خیالات تو آپ کے اپنے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری طرف سے پہلی طرف لے جانا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ میرا اعتراض ہے ان کا ترجمے پہ، یہ ان کے، لیکن ہاں اس بیان سے میں بالکل اتفاق کروں گی کہ مشاعرے کو مجرا بنا دیا، بالکل صحیح ہے یہ بات، اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنے میں ہندوستان کے شعراء کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور میں شاید یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت پہلے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا کہ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ پاپولر میرٹھی جامعہ کراچی آیا اور شعبہ اردو نظارے نے بلایا، اور اچھے شاعر ہیں وہ، مزاحیہ، اس وقت وہ وہی والی بات ہے، وہ اس وقت بالکل پاپولر نہیں تھے، اور ظاہر انہیں پتا تھا ان کے سامعین کون ہیں، ظاہر ادب کے طلبہ ان کے سامعین تھے اور یونیورسٹی کے پروفیسرز ان کے سامعین تھے، انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی مزاحیہ شاعری سنائی تھی، لیکن بعد کے مشاعروں میں آپ دیکھ لیں، دبئی ہے اور عرب امارات ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ منحصر ہے ان کے سامعین کون ہیں، ان کے سامعین انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں یا ان کے سامعین سنجیدہ مزاح کو پسند کرتے ہیں، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، اسی لیے مجرا بنا ہے کہ سامعین مزاحیہ مضامین یا مزاحیہ انداز کو زیادہ کہتے ہیں، وہ بکتا زیادہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں جو بکتا زیادہ ہے وہ بکتا زیادہ ہے، خیر، تو لیکن یہ کہ جو چیز ظاہر ہے جس کی جہاں مانگ ہوگی اسے وہیں پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، یا اس کی اتنی ہی پذیرائی ہوگی۔ تو یہ میں اس لیے میں اپنا تجربہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے سب شعراء کے ساتھ دیکھا، ہندوستان کے شعراء خاص طور پر اس معاملے میں مجھے بہت افسوس ہے، عہد طولہ رکھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ترنم کوئی نئی چیز ہے، مشاعروں میں ترنم سے پڑھا جاتا تھا، جگر صاحب کا تو ترنم بہت مشہور تھا اور بہت سے شعراء کا ترنم، لیکن وہ بھی ایک خاص سنجیدگی کا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ جو مشاعرہ ہے یہ پھکڑپن کی حدوں تک پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک سمجھ لیں ثقافتی معاملہ نہیں رہا ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس لیے شاید اسی بات پہ انہیں اعتراض ہوگا۔ میں نے ان کی ایک نظم نکالی ہے، اب یہ ابھی آپ نے نظم پڑھی، میں اس کو پھر پڑھوں گی، برگساں اور اقبال اور نیچے، تو مجھے بہت پسند آیا کیونکہ وہ فلسفے کی بھی طالب علم تھے۔ خیر، میں یہ نظم میں نے ان کی آخر میں نکالی ہے اپنا، پھر اس کے بعد میں اپنا وقت پورا کروں گی۔ اس نظم کا نام ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ میں نے رختہ سے ہی نکالی ہے۔ ایک مردہ تھا جسے میں خود اکیلا اپنے کندھوں پر اٹھائے آج آخر دفن کر کے آ گیا ہوں، بوجھ بھاری تھا مگر اپنی رہائی کے لیے بے حد ضروری تھا کہ اپنے آپ ہی اس کو اٹھاؤں اور گھر سے دور جا کر دفن کر دوں۔ یہ حقیقت تھی کہ کوئی واہمہ تھا، پر یہ بدبودار لاشا صرف مجھ کو ہی نظر آتا تھا، جیسے ایک نادیدہ چھلاوا ہو میرے پیچھے لگا ہو، میرے کنبے کے سبھی افراد اس کی ہر جگہ موجودگی سے بے خبر تھے، صرف میں ہی تھا جسے یہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے بے نور آنکھوں سے ہمیشہ گھورتا تھا۔ آج جب میں اپنے ماضی کا یہ مردہ دفن کر کے آ گیا ہوں، کیوں یہ لگتا ہے کہ میرا حال بھی جیسے تڑپتا لمحہ لمحہ مر رہا ہو، اور مستقبل میں جب یہ حال بھی ماضی بنے گا، مجھ کو پھر ایک بار اس مردے کو کندھوں پر اٹھائے دفن کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ تو یہ ان کی نظم تھی، اور جو میں نے پڑھی، اور اس کے علاوہ بس میرے یہی خیالات ہیں ان کے بارے میں، اتفاق کی باتیں ان کے بارے میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری اتنی تیاری نہیں ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتی۔ بہت بہت شکریہ تلمیز بہن۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب شیخ اعجاز صاحب کو۔ شیخ اعجاز صاحب نے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب ہم لوگ گئے ہوئے کہیں، تو ٹھیک ہے، صوفیہ بہن آپ بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ ستیا پال آنند سے میں بالکل واقف نہیں تھی اس پروگرام سے پہلے۔ جب یہ بتایا گیا کہ اردو گھر میں ان کے بارے میں بات ہوئی تو پھر میں نے انہیں پڑھا۔ یہ مجھے بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ
मेरा ख्याल है कई ऐसे अदीब हैं, शायर हैं, नक्काद हैं जो मुस्तहिक हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। लेकिन हमें मौका नहीं मिलता, शायद जिसे कहते हैं वो डिज़ाइनर या ब्रांड नेम शायर नहीं है, तो उनको वो शोहरत हासिल नहीं है, वन रीज़न और द अदर। लेकिन जब मैंने उनका कलाम पढ़ा तो उनकी नज़में जो है तकरीबन मैंने सुना है 500 के करीब हैं, आई मुझे मालूम नहीं कितनी हैं। अम, लेकिन वो शायद मेरे मिजाज से, मेरे जो टेस्ट है उसके उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो मुझे उनमें वो लुत्फ नहीं आया, वो दिलचस्पी पैदा नहीं हुई कि मैं शायद पूरा कलाम उनका पढ़ने की कोशिश करती। तो मैंने भी उनकी एक सैम्पलिंग ही ली है। बहुत ज़्यादा उनका कलाम मैंने नहीं पढ़ा, तो ये बात मैं इतराफ़ करूँगी। अम, क्योंकि वही बात है कि मैं ज़ाती तौर पे गज़ल को पसंद करती हूँ, और मेरा ख्याल है ये उर्दू ज़बान की खूबसूरती है कि गज़ल और उर्दू ज़बान एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर गज़ल उर्दू ज़बान की खसूसियत है तो इसमें क्या हर्ज है। हर ज़बान का अपना एक मिजाज होता है अपने, तो जो गज़ल का मिजाज है, उर्दू का मिजाज है, वो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए शायद वो किसी दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट नहीं हो सकती होगी, इसलिए शायद दूसरे लोगों ने उसे नहीं अपनाया। या अगर हाइको को भी अपनाया तो इतना नहीं अपनाया गया, और इतना वो ऐसी मशहूर नहीं हुई है कि हम सब ने उसे ले लिया, उर्दू में भी हर कोई हाइको लिख रहा है। तो गज़ल का जो मकाम है उर्दू में वो मुनफरिद है, और उसको बिल्कुल कायम रहना चाहिए, और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि गज़ल को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, या उसमें बहुत तजुर्बे लाने की कोशिश की जाए, या वो नई गज़ल और जदीद गज़ल और तजुर्बाती गज़ल, मैं उन सब के हक में नहीं हूँ। मुझे क्लासिकी गज़ल पसंद है, हाँ उसमें नई सोचें बिल्कुल आनी चाहिए, नए ख्यालात आने चाहिए, लेकिन ज़बान और बयान की खूबसूरती को और जो गज़ल के कायदे कवायद हैं उनको बरकरार रखते हुए, क्योंकि यही गज़ल का हुस्न है। तो इस मामले में तो मैं डॉक्टर आनंद से इत्तेफाक नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि वो जाहिर है कि सख्त गीर गज़ल के मुखालिफ थे, और उन्होंने इसीलिए नज़्म की इतनी परवरिश की। अभी हमने अख्तर इमान के बारे में भी प्रोग्राम किया था, और वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि नज़्मों पर ही सारा जोर था और गज़ल ना होने के बराबर थी। तो यही हमें यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन अख्तर इमान से मैं जब इनका मवाजना करूँगी तो वहाँ पर उनकी नज़मों में मुझे तगज़ुल मिला था, उनकी नज़मों के अंदर जो है मुझे मौसीक़ियत, तरन्नुम और ये सब मिला था। डॉक्टर आनंद की नज़मों को मैं यही कहूँगी कि शायद ये नसरी नज़में नहीं है, बल्कि शायद ये शायराना नसर है। तो उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आप नसर ही पढ़ रहे हैं, और अब आप उसे नसर कह लें या आप उसको नज़म का नाम दे लें, लेकिन मुझे तो वो एक उसमें सारा जो है वो नसर के सारे अनासर नज़र आए। तो जो मैंने उनके कलाम को पढ़ते हुए कुछ जो चीज़ें नोट की, और उनके उनके बारे में कुछ मज़ामीन भी पढ़े, जिससे मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ तजर्बे किए नज़्म निगारी में भी, और क्या उनके कलाम में ऐसी चीज़ें थी जो शायद दूसरी जगह कम नज़र आती हैं, दूसरे शायरों की जगह। तो एक तो रन ऑन लाइंस उनके कलाम में नज़र आएंगी आपको, अगर आप उनका कलाम पढ़ेंगे तो जाहिर है अगर नसर लिखें तो रन ऑन लाइन एक नसर की खराबी होती है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, और आपके आपके जो सेंटेंसेस हैं वो रन ऑन है, इसका जो प्रॉपर फॉर्मल टर्म है वो इंजैममेंट है। अ, और ये तब होता है कि जब एक सतर या एक मिसरा जहाँ बहर के अरकान के हिसाब से टूटना चाहिए वहाँ नहीं टूटता, बल्कि आप उसके ख्याल को दूसरे मिसरे में जम कर देते हैं, और उस मिसरे के वस्त तक ले जाते हैं, या आखिर तक ले जाते हैं, या कभी कभी 3-4 मिसरों तक ले जाते हैं। तो ये उनके कलाम की लोग कहते हैं खूबी है, लेकिन वही बात है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इन रन ऑन लाइंस की वजह से मुझे उनका कलाम बिल्कुल नसर लगा, और पता नहीं चलता कि मिसरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे वो तोड़ रहे हैं और कहाँ पे उन्हें तोड़ना चाहिए। कहीं कहीं पे लगता है कि इस मिसरे को यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, यहाँ पे पॉज आना चाहिए था, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन आनी चाहिए थी, लेकिन वो उस ख्याल को दूसरी लाइन में मुंतकिल ले जाते हैं। तो ये जाहिर है ये नसरी कायदे के लिहाज से उन्होंने ये नस्र में भी ये चीज़ हुस्न नहीं समझी जाती, तो शायरी में तो मुझे ये उनकी शायरी की खूबी नहीं लगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, सिफ्त कह सकते हैं कि ये उनकी शायरी की एक सिफ्त है, नॉट नेसेसरली अ क्वालिटी।
کہ انہوں نے ایک یہ آزادانہ رویہ اپنی شاعری میں رکھا، جو شاید 4 صدیاں پہلے شیکسپیئر کے کرداروں کے مکالمات میں تھا کہ ام، لیکن ظاہر ہے جب بھی شاعری کی تاریخ لکھی جائے گی انہیں اس بات کا کریڈٹ دیا جائے گا کہ 20ویں صدی کے آخر میں ایک شاعر آیا جس نے مصروں کے آخر میں ان کو بحر کے ارکان کے مطابق نہیں توڑا، بلکہ نفس مضمون کو دوسری سطر میں لفظی اور صوتیاتی سطحوں پر ضم کر دیا، اور یہ رواج اس میدان کے سب سے پہلے وہی شہسوار تھے۔ اس کے بعد بات ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی بات کی کہ ان کے کلام میں مغرب زدہ سوچ تھی، تو اس کو بھی میں صفتی کہوں گی، یہ کوئی ان کے کلام کی برائی نہیں ہے، بلکہ کچھ نظمیں میں نے پڑھی جو واشنگٹن میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر جنہیں سلمز کہتے ہیں یا یہاں پر گیٹوز کہتے ہیں، سلمز کی اصطلاح زیادہ تر انڈیا وغیرہ میں یوز ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو گیٹوز ہیں جس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی کیا کہنا چاہیے، ان پریولیج جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، اور عموماً جو لوگ جنہیں بلیکس کہتے ہیں obviously افریقی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اور وہ ظاہر ہے یہاں رہتے تھے تو انہیں اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس تھا، تو یہ بھی ان کے کلام کا ایک صفت ہے کہ اس میں صرف ہمارے انڈیا صرف انڈیا کی یا بر صغیر کے بارے میں بات نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے لوگوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ کیا نسلی تعصب ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ان کے کلام کی صفت ہے، تو یہ اس مغرب زدہ سوچ کو آئی تھنک ایک ان کے آتھر تھے، ایک ان کے بارے میں مضمون نگار تھے جنہوں نے اردو کی شاخ نازک پر مغرب کی پیوند کاری کہا، جو کہ اچھی بات ہے۔ نظم میں نثر کا آہنگ، یہ ظاہر ہے اس صفت کے بارے میں آلریڈی بات کر چکی ہوں، اور جس طرح تلمیذ بہن نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا رضوان بھائی، کہ وہ مجید امجد، اختر الایمان اور میرا جی کے سلسلے کے ہی شاعر تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی اختر الایمان کی طرح زبان کے برتاؤ میں نثر کے آہنگ کو بحال کیا، مگر اسے کھردرا اور درش بننے سے باز رکھا، لیکن اختر الایمان اور میرا جی کے یہاں اور مجید امجد کے یہاں ڈیفینیٹلی زیادہ موسیقیت ہے، زیادہ ترنم ہے، اور روانی بھی زیادہ ہے، تو ان کے یہاں یہ نثری آہنگ ہونے کی وجہ سے جو روانی کا پہلو ہے وہ کم ملتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نثری اسلوب کے مثال کے طور پہ میں ایک نظم پیش کرتی ہوں۔ اب میں جیسے پڑھ رہی ہوں نظم، میں وہیں پازز دوں گی جہاں پہ انہوں نے اپنے مصرے کو روکا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہی کہ میں شاید ایک نثر پارہ پڑھ رہی ہوں۔ میں ابھی بچہ تھا لیکن مجھ کو یہ احساس تھا، تم منہ اندھیرے روز سورج کو پکڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑتے تھے، ایسے جیسے ماہی گیر کوئی جال کاندھے پر اٹھائے اور آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی لیے موجوں سے ٹکرانے کی خاطر سر بکف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک نظم تھی جو کہ ان کے نثری اسلوب کی مثال تھی۔ ایک دلچسپ بات جس کے بارے میں بات نہیں ہوئی، وہ انہوں نے یونانی ادب سے اور روم کے ادب سے اور لاطینی ادب سے کردار لیے ہیں اور واقعات لیے ہیں، اور ان کو اردو نظم میں استعاروں کے لیے اور تمثیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلاً یونانی اسطور کا ایک کردار ہے جس کا نام ہے اوڈیپس، تو اس کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اوڈیپس بچپن میں، اس اوڈیپس کو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں کہ اوڈیپس بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا، اور اس کی پرورش کورنتھ کے بادشاہ نے کی تھی۔ وہ جب بڑا ہوا تو تھیپس پر حملہ آور ہوا، اس نے اپنے باپ سے جنگ کی اور اس کو شکست دے دی، اسے پتہ نہیں تھا یہ اس کا باپ ہے، اور پھر لا علمی میں ہی اس نے اپنی سگی ماں سے شادی کر لی، اور جب اس کو اس کی سچائی معلوم ہوئی تو اس کو یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جرم محسوس ہوا، اور اس نے سزا کے طور پہ اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ تو ستیا پال نے اس کے باطنی کرب اور اذیت کو کس طرح سے لکھا ہے، اور کس طرح سے کسی بھی ایسے شخص کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو کوئی سزا دی ہو، لیکن
फिर भी वो सज़ा उसके लिए काफ़ी ना हुई हो और वो मुस्तकिल फिर भी सज़ा में हो। तो वो लिखते हैं, और ये उनकी नज़म है कि मैं इस अंधेरी तारीकी में फूट चुकी आंखों के मैं इस अंधेरी तारीकी में फूट चुकी आंखों के नीचे अपने जहन की बीनाई से बार बार फिर देख रहा हूँ सारे मंजर जिनसे बचने की खातिर मैंने आंखों को फोड़ दिया था। मुजरिम आंखें फूट गई हैं, अच्छा है, लेकिन आंखों के तो दो ही कटोरे छलक रहे थे। यादों के लाखों शीशे हैं, अब चौबी ताबूत के अंदर जहन की आंखें कैसे फोड़ दूं। मैं इन मुजरिम यादों के शीशे कैसे तोड़ दूं। तो एक मैं इसी को बात को कंटिन्यूटी में इसी बात के तसलसल में अम, उनकी उन नज़मों का भी जिक्र करूंगी जिन्हें हम तथागत नज़में कहते हैं। मुश्किल लफ्ज़ है, मैंने पहली दफ़ा सीखा। तो ये तथागत नज़में बुद्ध मत की तालीमात के तनाजुर में लिखी हुई नज़में हैं, ये उर्दू में शायद पहली दफ़ा लिखी गई हैं। तथागत एक लफ्ज़ है जो गौतम बुद्ध से वाबस्ता है, और इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो ये है, यूं आए और यूं गए। जब बुद्ध ज्ञान की तलाश में थे तो वो एक जगह आते, थोड़ा सा रुकते, अपना कुछ तालीमात देते और फिर चले जाते। तो उसके उसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी वो तथागत थी। तो तो जनाब सत्यपाल आनंद ने बुद्ध मत की तालीमात के तनाजुर में भी कई नज़में लिखी, उसका भी मिसाल है। लेकिन मैं ज़्यादा नज़में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरा वक्त ज़ाहिर है लिमिटेड ही होगा। कुछ उनके जो मजमून निगार हैं, नाक़दीन हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने औरत को एक मनफी इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिली, मुझे उनकी नज़म में कोई औरत ही नहीं मिली। तो ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। हालांकि उनकी नज़मों में कहीं कहीं पे कुछ जो जिनसी जज्बात हैं वो मिलते हैं, जहाँ उन्होंने जो है जान का और जिबिल्लत का और इंसान के अंदर जो हैवान होता है और उसकी वहशत का जिक्र किया है। तो ऐसी नज़में तो मिलती हैं, लेकिन मुझे औरतों के बारे में कोई उनके अगर मैं शायद पूरी 500 नज़में पढ़ती तो मुझे मिल जाती, लेकिन मेरे पास अभी इसकी मिसाल नहीं है। और मेरा ख्याल है आखिरी बात मैं जो उनके बारे में कहूँगी वो उनकी ऐसी नज़में हैं जिनको स्लाइस ऑफ लाइफ पोइट्री कहते हैं। उसके लिए जो इस्तिलाह एक मजमून निगार ने इस्तेमाल की है वो पोस्ट कार्ड नज़मों की इस्तेमाल की है। पोस्ट कार्ड या पिक्चर नज़में। तो ये इनमें से कई नज़में तो ऐसी हैं जो अमेरिका की मशीनी ज़िंदगी के बारे में हैं, कई नज़में ऐसी हैं जो हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी की, जिसमें जूं की तूं कहानियाँ पेश की गई हैं। तो अगर आप इन नज़मों को पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे नज़म नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि वो एक तस्वीर है जो मुतहर्रिक है, वीडियो की तरह चलती है, उसमें एक से ज़्यादा किरदार हैं। जैसे आप ये नज़म देखें, और आप ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि शायद हम सब इसी इसी से गुज़र रहे हैं। उनकी बाय द वे कई नज़में जो हैं वो मौत के बारे में भी हैं, क्योंकि ये उनका एक पसंदीदा मजमू था कि वो मौत के मौजू पर उन्होंने मुख्तलिफ जावियों से लिखा है कि मौत क्या है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, कैसे वारिद होती है, और जब होती है तो लवाहिकीन क्या कहते हैं, और मरने वाला क्या सोचता है। तो लेकिन ये नज़म देखें, ये मौत के बारे में भी और स्लाइस ऑफ लाइफ भी है कि और कब्रिस्तान में बैठे हुए मैयत के साथ आए वो सारे लोग जिनमें पोपले मुंह के बड़े बूढ़े ज़ईफुल उम्र बेवा औरतें, उन सब के किस्से जो कभी जिंदा थे सुना रहे हैं। ऐसे सुना रहे हैं कि जैसे उनका ये सबसे दिलचस्प मशगला है दरगोर होने के, उनका ये सबसे दिलचस्प मशगला है उम्मीदवारों की क्यू में अपने नंबर पर खड़े हैं अपने नाम की आवाज पढ़ने तक। तो शायद मैं थोड़ी सी इसको एंड में मैंने मैसअप कर दिया है, लिखने में मुझसे गलती हुई तो, लेकिन नज़म का मफहूम बड़ा अच्छा है कि जब हम किसी के भी इंतकाल पर जाते हैं तो हम उसकी बातें करते हैं और हमें शायद एहसास नहीं होता कि हम भी उसी क्यू में खड़े हैं, और जब तक हमारे नाम की आवाज़ नहीं पड़ेगी हम भी शायद बस ये दास्तानें सुनाते सुनाते रहेंगे, और उसके बाद फिर हम भी दास्तान हो जाएंगे। तो मैं बस यहीं पर मजमून को ख़त्म करती हूँ कि ये कई ऐसी जो सिफ़ात हैं उनके कलाम की जिनको नेसेसरीली क्वालिटीज़ नहीं कहा जा सकता, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर कहा जा सकता है, जो आपको शायद और शायरों के यहाँ नहीं मिलती, तो उन्हें इसका ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उर्दू घर ने मौका दिया कि मुझे डॉक्टर सत्यापाल का कलाम पढ़ने को मिला, वो कि मेरे मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता था, मगर मैंने नई नई चीज़ें सीखी। मैंने बुद्ध मत के बारे में तथागत का लफ्ज़ सीखा, और
کچھ اصطلاحات سیکھی، اور دلچسپ شاعری ہے، میرا خیال ہے جو بھی پڑھے گا اس کو کچھ نیا سیکھنے کو تو ضرور ملے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بات کی، اور یہ آپ نے جو آخری بات کی کہ جو موقع دیا اردو گھر نے، تو یہ ہم اپنا آپ کو خود موقع دیتے ہیں۔ مجھے بھی ستیہ پال آنند کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، اور میں اسے اردو گھر کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی بھی ایک انوائرمنٹ ہے۔ یہ تو اگر ہم لگے ہی بندے انہی چیزوں کو پڑھتے رہیں جو کہ ہم نے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں، تو ہماری جو ہے کوئی اس میں کوئی ارتقا نہیں ہو گروتھ رہا نہیں ہے، ہماری ہاں سمجھ میں، گروتھ نہیں ہے جی۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی گروتھ نہیں ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ستیہ پال آنند کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن بہت ہیلدی ایک انہوں نے ایک ہمیں ایک پوائنٹ آف ویوز دیتے ہیں ہمیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ شریک ہوئی، اور ان تمام لوگ جو گزار ہو جو شریک ہوئے۔ سر منصور صدیقی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا صدارت خطبہ پیش کریں۔ جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، بالکل آ رہی ہے۔ جی اچھی بات۔ السلام علیکم حضرات۔ اب بھائی بہت اچھی گفتگو رہی ڈاکٹر ستیہ پال آنند کے اوپر، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان کے مختلف شاعری کے مختلف پہلو پر، ان کی حیات کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی۔ میرے خیال میں بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا چکا ہے، بہت کچھ دوبارہ دہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، ان کے ایک نظم سناؤں گا، اور میں کچھ ان کے واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو، اور مجھے ایک چھوٹی سی تنقید بھی کرنی ہے ان کے کلام پر۔ وہ یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے کلام پر تنقید کروں، لیکن بہرحال ایک خیال ہے، میرا خیال ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ صاحب ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تو بڑی دلچسپ رہی، بڑا ان کا زندگی بڑی سخت طویل رہی، شخصیت بھی بہت دلچسپ رہی، بہت کچھ انہوں نے لکھا، اور سب سے اچھی بات جو ان کی تحریر میں پائی جاتی ہے وہ ہے ہندی اور اردو کا امتزاج۔ انہوں نے ہندی کو اردو میں بہت اچھی طرح پرویا، اس خوبصورتی سے پرویا کہ دونوں زبان ہم آہنگ ہو گئی۔ اس سے نہ صرف ہندی انرچ ہوئی بلکہ اردو بھی بہت انرچ ہوئی۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو آج یہ کہتے ہیں، ہندی کے پرچارک جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اردو کے الفاظ اپنی ہندی سے نکال دیے۔ میں نے ایک شخص کو سنا کہتے ہوئے کہ میں بہت خوش ہوں، میں نے 500 الفاظ اپنی زبان سے نکال دیے اردو کے۔ بیوقوف، تم نے اس سے اپنی زبان کو ننگا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی کام کیا تھا کہ زبان کو رئیس کیا تھا، رچ بنایا تھا، ان کے دو ہندی اور اردو کے امتزاج کو ملا کے۔ تو صاحب آپ نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے دو اس میں سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کے، ایک کیا تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے، اور دوسرے جیسے آپ نے بتایا وہ ٹیکساس یونیورسٹی سے بتایا تھا انہوں نے۔ تو ان کے تعلیم تو بڑی زبردست ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے، بڑی بہت سے افسانہ، صحیح معنوں ان کی پہچان جو ہے وہ نظم گوئی ہے، افسانہ نگاری اور نظم گوئی، یہ ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے بے شمار افسانے لکھے، بے شمار نظمیں لکھی، بلکہ بے شمار نظموں کو انہوں نے خود انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ تقریباً 45 اپنی نظموں کا ترجمہ انہوں نے انگریزی میں خود کیا، اور اس کو شائع بھی کروایا۔ بحیث شاعر اور افسانہ نگار وہ ایک طرح کے انسائکلوپیڈیا تھے، بڑے ذہین شخص، اور بہت جاذب دماغ رکھتے تھے۔ کوئی بھی منظر کشی ان کے لیے بہت خوبصورتی سے، بہت آسانی سے وہ کر دیا کرتے تھے۔ نظم گوئی ان کی پہچان، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ افسانوں میں ان کی خاص بات پائی جاتی ہے، وہ ہے انسانی نفسیات، کیونکہ بڑی اور گہری پرکھ ملتی ہے، بلکہ نفسیات کا اثر ان کی نظموں میں بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ اور ایک خوبصورتی اور ان کی نظموں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ ان کے پڑھنے والا جو ہے یونانی، ہندی اور مغربی مائتھولوجی سے بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے ان کی نظموں کے درمیان۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کی نظم جو صوفیہ بہن نے سنائی، آپ نے بھی سنائی، میں بھی ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہوں گا ان کے بارے میں۔ وہ جو لفظ تتھاگت کا استعمال کیا صوفیہ بہن، تتھاگت کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں۔
وہ ہے enlightened individual, a person who has taken several births and got enlightened. اس کو بھی تتھاگت کہا جاتا ہے ہندی میں. اس نظم کا عنوان ہے سایہ. بھیڑ سے یہ کہا تتھاگت نے، چڑھتا سورج ہو دھول، چڑھتا سورج ہو ڈھلتا سورج ہو، پیچھ کر کے چلو گے تو لوگو، اپنا سایہ ہی خود سے کچھ آگے، چلتا پاؤ گے اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے ساری عمر. یہ فلسفی دیکھیے آپ، بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے، بہت خوبصورت. ڈونٹ لک بیکورڈ، سامنے دیکھو. اور آج کل کا یہی دستور جا رہا ہے کہ لوگ بیکورڈ، پیچھے جا رہے ہیں، سامنے نہیں جا رہے. تہذیب گرتی جا رہی ہے بجائے تہذیب سنورنے کے. اور یہ جگہ کہتے ہیں سانپ سے خوف نہیں آتا، سانپ کا زہر تو میں جھیل چکا، اب مجھے بین کے سروں سے بہت خوف آتا ہے، ان کا کاٹا ہوا کبھی تریاک سے نہیں بچتا. ارے آپ غور کیجئے، اس کی خوبصورت میسج ہے کہ بین کے سروں سے مجھے خوف آتا ہے. اور بین کے سر کیا ہے؟ خوبصورتی، لطافت، میوزک، اچھی باتیں. تو جو سانپ، ہتھیلی، جو آستین کے جو سانپ ہوتے ہیں ان سے خوف آتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. کیا خوبصورتی سے صرف تین سطور میں انہوں نے یہ بیان کیا. اب ظرافت بھی تھی ان کی مزاج میں، اور شگفتہ مزاجی. اپنے عمر کے بارے میں ایک بار کہتے ہیں کہ میں نے اردو ادب کی نئی نسلیں دیکھی ہیں، اتنی نسلیں دیکھی ہیں کہ اب مجھے خود کسی آثار قدیمہ کی دریافت کا گمان ہونے لگا ہے اپنے آپ پر. اور ایک صاحب نے ایک بار ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جدید غزل اور جدید نظم اور پرانی میں کیا فرق ہے، پرانی شاعری اور جدید شاعری میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے شاعر کو سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت ہوتی تھی، اور اب جدید شاعر کو سمجھنے کے لیے سائیکولوجسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. یہی فرق ہے دونوں کے درمیان. تو اچھا، ان کی شاعری پر دو بڑی تنقیدیں میں نے دیکھی. ایک ہیں ڈاکٹر محمد حسین، یہ اہم ادبی شخصیتیں دو ہیں. آنند کے مضمون پر وہ کہتے ہیں، مجھے آنند کے مضمون پر مجھے اعتراض ہے کہ وہ بہت حد تک جانبدارانہ ہے. یہ بات میں زور دے کے کہہ سکتا ہوں کہ عالمی سطح بھی ایک نہیں ہے، اور صرف وہی نہیں ہے جو ستیہ پال آنند کی ہے، دوسروں کی بھی ہے. اور ڈاکٹر اندر موہن کیف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آنند مجھے صاف گوئی کے لیے معاف کریں گے کہ ان کے بیانیہ ڈکشن میں وہ حسن نہیں جس کی اردو شاعری تقاضا کرتی. یہ دو ادبی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس بات کے یہ تنقید کی. نہ میں تو بہرحال بہت معمولی ہوں، شخصیت ہوں، اور یہ کہنا میری حیثیت کے برابر نہیں. یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ میرا ذوق سخن اردو شاعری کی اس تمام تر کلاسیکی پابندیوں اور ڈسپلن کو کے حدود میں دیکھنے کا قائل ہے. ذاتی طور پر ان حدود سے جو باہر نکل جاتا ہے وہ میری اٹینشن اس پہ بالکل نہیں جاتی. اردو زبان کا اصل جادو اس کی ایجاد و اختصار میں، اور اس فن کی معراج صرف غزل. غزل ہی وہ صنف ہے جس کے صرف ایک یا دو جملوں میں پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے. ان کا یہ ایک اعتراض رہا ہے کہ اردو غزل گوئی میں زیادہ تر غیر، ایک تو ہے ان کا کہنا ہے، ایک تو غیر صحت مندانہ بہتات، بہت لوگ غزل کہنے لگے، ہر شخص غزل کہنے لگا. دوسرا ان کا کہنا ہے کہ بیان میں ہم آہنگی کے بعد گزشتہ 40 برسوں سے
اردو شاعری پر جمود تاریخ، اور محاورتاً وہ کہتے ہیں، محاورتاً انہیں بہار کے لوگوں میں کہا جاتا ہے، ایک کے بتیاں ساری رتیاں، تمام رات ایک ہی بات۔ کہتے ہیں اردو پہ یہی جمود ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی مزاج، ایک ہی بیان کو مختلف شعراء مختلف انداز میں کہتے آئے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اردو شاعری کے اندر میں آپ نے شعراء کو پڑھیے، آپ ایسے ایسے موضوع انہوں نے اٹھائے ہیں کہ بڑے بڑا فلسفہ تاریخ کو چند الفاظ میں پرو دیا ہے۔ اب مثلاً کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے کہ ایک معمول سا مصرع غالب کا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہاں اس کے اندر عاشق، کہاں اس پر کہاں محبت، کہاں وصول، لیکن پوری کہانی بیان کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، ان کے جو معجزے ہیں وہ سب بیان کر ڈالے صرف ایک لفظ کے اندر۔ یہ ہے معراج۔ اور میرے خیال میں اردو ادب کی سخت ترین صنف وہ غزل، اور خوبصورت ترین صنف بھی غزل۔ جو اس کی حقیقت سے انکار کرتا ہے، I'm afraid میں ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ لہذا اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی گانا ہو جس کے نہ سر ہو نہ تال ہو، وہ شاعری اس کے اندر میں روانی نہ ہو، بحر نہ ہو، ردیف و قافیہ نہ ہو، ایک ڈسپلن نہ ہو۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے گانا گایا جا رہا ہو لیکن موسیقیت نہ ہو اس کے اندر میں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا میں ایسے خاص متفق نہیں ہوں ان کے۔ اب نظمیں بھی کہی گئی ہیں، ان کے نظموں کے اندر بھی خیال رکھا گیا ہے، ایک خاص روانی ہے، ایک خاص ڈسپلن ہے۔ اکبر الہ آبادی کی وہ نظم دیکھیے کتنی مشہور ہے، لطیفہ: خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یار، سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتار، کہا مجنون سے یہ لالہ کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر تو کر لے ایم اے پاس تو فوراً بھی آدوں لالا کو تجھ سے بلا دقت بن جاؤں میں تیری ساس۔ کہا مجنون نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ کہیں لالی جاتی ہے گھاس۔ تو دیکھیے کتنی روانی ہے اور کتنا منظم پیرائے میں اس کو نظم کو لکھا گیا۔ لہٰذا میں ستیہ پال صاحب کی نظموں کا شائدائی تو ہوں، لیکن اس حد تک نہیں کہ میں ان کو ایک لٹریٹور اور بہت بڑا درجہ عطا کروں۔ مجھے اس میں ذرا اعتراض ہے ان کی شاعری کے اوپر۔ بس جناب، میرا اور کچھ تو مجھے ان کے بارے میں کہنا نہیں، آپ لوگ حضرات نے ساری باتیں کہہ رکھی ان کے بارے میں، باقی جو ہے وہ صرف ریپیٹیشن ہی ہوگا۔ لہٰذا میں اپنا بیان یہیں ختم کرتا ہوں۔ ایک اور آپ کو میں ان کی نظم سنا دوں، پھر وہ ختم کرتا ہوں اپنا بیان۔ وہ ہے: اندھا راجہ ہے بہر درباری، شہر کا کوتوال قاضی ہے، اور میرے قاتلوں میں سرکردہ لوگ ہیں جن کی شہرت کے شرفا سمجھا جاتا ہے میرے گھر والے، اس حقیقت کو چاہتے ہی نہیں، خوب وہاں مانگتے ہیں روتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں عدل کی زنجیر۔ بس یہی ہے کہ ایک جملہ ایران جا رہا توران جا رہا ہے، اور باقی تو آپ نے سن ہی لیا ہے ان کے بارے میں کیا اور کیا کہتے ہیں۔ بس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ شکریہ منصور بھائی۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم آج کا ریگولر پروگرام ختم کر رہے ہیں۔